ابھی کہتے ہیں جب آپ نے نیت باندھی ہے تو بچی کندھے پہ ہی تھی آپ کے. بڑی عجیب بات ہے. شارحین حدیث پریشان ہے بھائی یہ نبی نے کیوں کیا ہے. بھائی محدثین کا بڑا اختلاف ہوا ہے بھائی یہ کیا, اس کی کیا یہ سنت ہے, یہ کیا ہے بچی کو کندھے پہ. نماز میں تو قرآن کہتا ہے قوموا للہ قانتین, خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. بچی جب کندھے پہ ہوگی خشوع و خضوع ہو سکتا ہے؟ اس سے عجیب بات یہ صحابی کہتے ہیں جب نبی رکوع میں گئے تو آپ نے بچی کو کندھے سے اٹھا کے نیچے رکھا, ظاہر گر جاتی وہ. اگلی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے ہیں نا تو دوبارہ کندھے پہ بٹھا لیا. چاروں رکعتیں اسی طریقے سے پڑھی ہیں. علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی جو صحیح مسلم کے شارح ہیں, اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے, وہ اس پوائنٹ تک پہنچے ہیں کہ اس میں کیا حکمت تھی. بعض نے کہا اس میں یہ حکمت تھی کہ بچے کے کپڑے پاک سمجھے جائیں گے تاکہ یہ پتا چلے بچہ جب تک ناپاکی کی دلیل نہ ہو پاک ہی سمجھے. ٹھیک ہے بھائی ہوگی. اصل پوائنٹ کس نے ہائی لائٹ کیا؟ علامہ نووی رحمہ اللہ نے فرمایا اصل میں عربوں کے دل میں بیٹیوں سے نفرت تھی. اس نفرت کو عملی طور پر ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا کہ اتنا پروٹوکول کہ نماز میں کندھے پہ بٹھا کے امامت کی جا رہی ہے, مقتدی بھی نہیں, امامت کی جا رہی ہے. آج تک عربوں میں بیٹیوں پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں, بیٹوں پہ کم خوش ہوتے ہیں ولادت پہ. اب کا مجھے نہیں پتا, اب تک چند سال پہلے تک کی یہ رپورٹ تھی. بیٹی کی پیدائش پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں عربی لوگ. اور بھائی جان ایسی پاورفل موٹیویشن یہ سچے پیغمبر میں ہی ہو سکتی ہے. آج ڈاکٹر میں بیان کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. ایک ایک تعلیم نبی کی اٹھا کے دیکھو نا. کہتے ہیں علوم نبوت دلیل نبوت ہیں. علوم نبوت کیا ہیں؟ وہی دلیل نبوت ہیں. ایسی تعلیمات کسی ایسے شخص کی نہیں ہو سکتی جو اللہ پہ معاذ اللہ جھوٹ باندھے, معاذ اللہ نقل کفر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان کو اللہ نے, بیٹیوں کی بات میں کر رہا تھا نا کہ بیٹیوں کے حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ایک اور بات دماغ میں آئی, مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. تو کندھے پہ بٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو, ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون دیا, آج پوری دنیا میں ایک پیرلل لا کے طور پر اسلام کو پیش کیا جاتا ہے. آپ نے کبھی عیسائیت بینکنگ سنی, یہودیت بینکنگ سنی؟ اسلامی بینکنگ ہے. آپ نے امریکہ کا نکاح طلاق کا قانون دیکھا ہوگا, کینیڈا کا الگ ہے, اسلام کا بالکل ایک الگ ہے, متبادل ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس میں گائیڈ نہیں کیا بھائی؟ صرف 23 سال کے عرصے میں, اور اس میں بھی اصل میں 13 سال, 10 سال تو مکہ کے نکال دیں, وہ تو صرف توحید کی دعوت میں گزرا. 13 سال کے عرصے میں جنگیں بھی لڑی جا رہی ہیں. 13 سال کے عرصے میں 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم, سمجھ رہے ہیں, گھر بھی سنبھالا جا رہا ہے. اور 13 سال کے عرصے میں ایک لا دے کے چلے گئے جو ہمیں عبادت بھی بتاتا ہے, حج کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے. رمضان کی بات تھی میرے ذہن میں جو میں بھول گیا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, آج انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا بہت ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے گھنٹے آپ خالی پیٹ رہیں. آج ایک ڈاکٹر صاحب ملے کہہ رہے ہیں میں 48 گھنٹے بھوکا رہا ہوں. ایک نے کہا میں 72, میں نے کہا پتہ نہیں پھینک رہے ہیں یا حقیقت ہے اللہ بہتر جانتا ہے. خیر 72 رہ گئے ہوں گے کہ بھئی بالکل بھوکا رہ کے نا بالکل باڈی کو بڑا اسٹرانگ کر لیا وغیرہ وغیرہ. آپ نے کہیں 72 گھنٹے بھوکے رہے, بیلنس ختم ہو جائے گا اس سے, سمجھ رہے, بیلنس بچا کے رکھنا ہے. تو اب پھر وہیں دیکھ رہے ہو آپ لوگ, میں وہیں آگے بڑھ جاتا ہوں پھر. اچھا خیر, بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. دیکھو کون ہے بھائی, بند کر دیں, یہ بند کر دیں, دروازہ نہ کر ہاں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہاں آج ڈاکٹر لوگوں کو کہتے ہیں بھائی تھوڑا سا 2 کھانوں میں گیپ کرو, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, اتنے فضائل سناتے ہیں اس سے کینسر نہیں ہوگا, میٹابولزم مضبوط ہو جائے گا, ٹیسٹوسٹیرون لیول حدیں توڑ کے باہر نکل جائے گا, اور وغیرہ وغیرہ, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کرتے ہیں لوگ, نہیں ہوتا بھائی. 2-4 دن ہوگا اس کے بعد چھوڑ دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا کہ رمضان کے مہینے میں بھوکا اور پیاسا رہنا ہے. ایسی موٹیویشن یار, 1400 سال کے بعد بھی کروڑوں لوگ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. یہ معجزات ہیں کس کے؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. عرب لوگ
औरत पे आशिक तो होते थे, बीवी बनाने के बाद इज्जत नहीं देते थे उसको। आज भी मार्केट में यही चल रहा है, क्या ख्याल है? वो बेचारे सईद अनवर ने कहीं बयान कर दिया, मैं वो बयान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसका वाक़या बता रहा हूँ, ख़वातीन नज़र हो मेरे खिलाफ हो जाए। सईद अनवर ने कहीं बयान कर दिया कि बीवी जब नई नई आती है तो वो क्या होता है, एक लफ्ज़ बोला था उसने, बेबी डॉल, और जब पुरानी होती तो पैनाडॉल। उसको उस बेचारे की ऐसी खिंचाई हुई है कि हमें ये, मैं नहीं कह रहा भाई ख़वातीन को, मैं कतल नहीं कह रहा, सईद अनवर भाई ने बिल्कुल गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा, बिल्कुल नहीं कह रहा ये। अच्छा हुआ नहीं सुना ना आप लोगों ने, बिल्कुल नहीं, गलत बात है बिल्कुल। अच्छा खैर, तो अरब में नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के हुकूक से मुताल्लिक जो अहकाम दिए हैं 1400 साल पहले, ये जो 3 तलाक का कानून बना है ना इस्लाम में, ये असल में फ़लसफ़ा क्या है? फ़लसफ़ा ये था, अरबों में ये था कि 1 तलाक दो, रुजू कर लो, 2 तलाक दी, रुजू कर ली, 3 तलाक दी, रुजू कर लिया, 4थी तलाक दी, रुजू कर लिया, 5वीं तलाक दी, रुजू कर लिया। इस्लाम ने कहा औरत पे ये जुल्म हम होने नहीं देंगे, 3री के बाद रुजू का हक आपके पास नहीं है। ये औरत को राइट दिए जा रहे हैं कब? कि ताकि तुम खेल तमाशा ना बनाओ उसको, अब नहीं कर सकते। अरब क्या करते थे, रुजू हक नहीं है कोई बात नहीं, बहला फुसला के, औरत दिल की नरम होती है, बहला फुसला के ना मर्द, शादी से पहले मर्द का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज होता है, बहुत अच्छा। तभी मैं खवातीन से कहता हूं, मर्दों की चिकनी चपड़ी बातों में मत आया करो। उससे बोले तमीज से जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। जब आपकी बेटी के लिए कोई बंदा रिश्ता लेकर आए ना, उससे बोलो टू द पॉइंट, जो सवाल पूछे उसका जवाब दो। क्या कमाते हो, क्या करते हो, कहां रखोगे, सब बातों का हमें 2 और 2 4 की तरह जवाब चाहिए। वो ऊट पटांग बहुत मार रहा होता है, बड़ी बड़ी बातें हुआ है ना, लकड़ का तो काम है, एक आदमी रिश्ता लेने गया, भाई क्या करता है तुम्हारा बेटा, लकड़ का काम है। ओ भाईजान लकड़ का काम है तो बताओ, क्या पता चला मिसवाके बेचता है वो, ठीक है, मिसवाके बेचना बुरा नहीं है, लेकिन बताओ तो सही ना मिसवाके बेच रहा। तो जो भी आता है ना आदमी, तो बहुत घुमाता है बातों को, तो बाद में बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो औरत की तबीयत में नरमी है, तो ये 3 तलाक का जो इस्लाम ने कानून बनाया कि 3 तलाक के बाद रुजू का हक नहीं है, ये औरत के फायदे के लिए है। अल्लाह को पता है कि धड़ 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 तलाकें निकाली हैं इसने, गुस्से में पागल है, फिर ये बहला फुसला के उससे दोबारा शादी करेगा, फिर वही हरकतें करेगा जो पहले की हैं इसने। इसलिए अल्लाह ने पाबंदी लगाई है भाई, ये डिवोर्स के लफ्ज से तुम्हें खेलने की इजाजत नहीं है। हाँ, बाज खवातीन की जिंदगी खराब होती है इससे, लेकिन कानून हमेशा बनाया जाता है इज्तिमाइयत को देख के। एक आध के साथ ऐसा होगा, बाकियों को इबरत हासिल हो जाएगी। इसलिए मुस्लिम सोसाइटी में डिवोर्स का लफ्ज सबसे ज्यादा भारी रहा है हमेशा। ये तो अब लोग धड़ 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 तलाकें निकालना शुरू कर दी, वरना गैर मुस्लिम हम पे एतराज करते हैं कि तुम्हारे मजहब में निकाह का रिश्ता खत्म करना इतना आसान है, 3 लफ्ज निकाले खत्म। हम उनको जवाब में कहते हैं इतना आसान है, लेकिन डिवोर्स का रेशो हम में सबसे कम है, और तुम्हारे मजहब में बहुत मुश्किल है, फिर भी डिवोर्स तुम में बहुत ज्यादा है। कोई तो खूबी है इस कानून की। और इकट्ठी 3 तलाकें देने को नबी ने नाजायज भी करार दिया है, सूरह तलाक में अल्लाह ने मना किया है इस अमल से। तो किस तरह से औरतों पे जुल्म हुआ करते थे, इस्लाम ने औरत को कैसे मुख्तलिफ तरीकों से तहफ़्फ़ुज़ किया, इस पर तो पूरी एक तफसील हो सकती है। अभी तो मेरा टॉपिक सिर्फ मैं इसको पे समेट रहा हूं कि जैसे मूसा कलीमुल्लाह की नबूवत को अल्लाह ने 2 और 2 4 की तरह साबित किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को भी 1400 साल के बाद भी आपकी नबूवत के दलाइल चमकते सूरज की तरह चमक रहे हैं। नमाज का निजाम देख लो, ऐसी खूबसूरत इबादत कहीं दिखा सकते हो? है भाई? बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की है, नहीं भाई ये इबादत नमाज जैसी नहीं मिलेगी आपको मार्केट में कहीं, समझ रहे हो? हज नहीं मिलेगा मार्केट में आपको, ज़कात का निजाम नहीं मिलेगा, ऐसा खूबसूरत निजाम है ज़कात का, इतना अरबों खरबों रुपए कंजूसों की जेब से अल्लाह निकलवा देता है गरीबों के लिए, कि अगर ये फर्ज ना होती तो ना निकलते। तो ये सारी तालीमात हमें बताती हैं कि सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के पैगंबर। तो बात को मैं समेट के ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत से पीछे आवाज़ें आ रही हैं 4 शादियों पे कब बयान होगा, तो अंडा मोड़ आए आप खुशबू लगा के। ये 4 शादियों की मैं तरगीब तो फिलहाल नहीं दे रहा आपको, वो तो वहाँ जब अंडा मोड़ पे खुशबू लगा के आएंगे तो फिर इस पर बात करेंगे, लेकिन ये खुद इस निज़ाम को ही देख लो आप। एक साहब ने मुझे कहा कि इस्लाम का अजीब हुक्म है कि मर्द को 4 की इजाज़त दी, आप लोग नहीं करना भाई, वो ख़वातीन बयान तो नहीं भाग जाएंगी, आप लोग करना होगा तो अपने जिम्मेदारी पे कर लेना। और मैं मुखालफत नहीं कर सकता इसकी, तो मैंने उससे कहा, उसने कहा इतनी तो औरतें ही नहीं पैदा होती हैं कि हर मर्द 4 कर ले, होती हैं क्या इतनी? बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं होती भाई, इतनी नहीं पैदा होती।
کہیں بھی دنیا میں اتنا ریشو نہیں ہے, تقریباً برابر برابر ہے یا تھوڑا سا خواتین زیادہ ہوں گی. اصل میں یہ بھی عورت کو ویلیو دینے کے لیے. جس چیز کی سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ زیادہ ہو تو ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ جس کی سپلائی ڈیمانڈ زیادہ ہو, سپلائی کم ہو تو کس کی ویلیو ہوتی ہے؟ سپلائی. اسلام کو پتا ہے کہ یہ جب میں ان کو 4 کی ترغیب دوں گا امپاسبل ہے ان کے لیے. فائدہ صرف یہ ہوگا کہ جو بہت ہی اپر لیول کے لوگ ہوں گے نا, کیونکہ یہ یک طرفہ کام نہیں ہے کہ ایک آدمی کو خیال ہے میں 4 رکھ لوں, اگلی بھی تو راضی ہو. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں دوسری کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں, کوئی راضی نہیں ہو رہی, آپ اس کو سمجھاؤ. میں کہتا ہوں بھائی میں اس کو سمجھاؤں گا اس کے فائدے کی چیز. میں اسے یہ کہوں گا اگر تمہیں کوئی اکلوتا مل رہا ہے تو قطعاً کسی کی دوسری بیوی بننے کی تمہیں ضرورت نہیں. تو اس کا پروگرام وہیں بڑھ جاتا ہے اس بیچارے کا. بھائی وہ تو اپنا فائدہ سوچے گی نا. ہاں اللہ نے اسلام میں مرد کو دوسری کی اجازت دے کے عورت کو یہ آپشن دے دیا ہے کہ بعض دفعہ دوسری والا کسی کمارے سے 1000 گنا بہتر ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عورت کے پاس 2 رشتے ہیں, ایک کمارا ہے ایک 2 والا ہے, یا ایک والا ہے سمجھ لو. ایک دم سے 4 پہ نہیں آتے نا, ایک ایک کر کے تھوڑا سا ترسا کے آئیں گے. ایک خاتون کے پاس مردوں کے رشتے آئے, ایک چرس پیتا ہے کمارا ہے, ایک ہیروئن پیتا ہے وہ بھی کیا ہے کمارا ہے, ایک بہت نیک ہے جیب میں دھیلا نہیں ہے, اور ایک آیا بیلنس ہی نہیں ہے اس کے پاس. ایک آیا جو پیسے والا بھی ہے, شریف بھی ہے, عزت دار بھی ہے, اس کے گھر کے حالات دیکھ کے عورت نے اندازہ لگایا اس زوجہ کو ٹائم بھی دے رہا ہے, اس کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے. عورت کیا کرے گی؟ اس کی اکلوتی بیوی بننا قبول کرے گی ان بقیہ تینوں کی, یا اس کی دوسری بننا قبول کرے گی؟ تو عورت کے پاس آپشن میں اضافہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مرد کے پاس کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے آپشن. سمجھ رہے ہو؟ یہ عورت کو آپشن دے دیا گیا ہے کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کسی کی دوسری بنو یا کسی کی پہلی بنو. بہتر تو یہی ہے کہ تم کسی کی پہلی بنو, کیوں دوسری بن رہی ہو؟ بعض دفعہ مردوں میں اخلاقی برائیوں کا ریشو عورتوں کی نسبت زیادہ ہے. آپ کو خواتین میں چرس پینے والی نہیں ملیں گی, مردوں میں چرسی ملیں گے آپ کو. شراب کا ریشو عورت کی نسبت مردوں میں زیادہ ہے. بدکاریوں کا نسبت, غلط عورتوں سے تعلقات کا نسبت عورتوں کی نسبت مردوں میں بولتے کیوں نہیں زیادہ ہے. پھر اسلام میں مرد ذمہ دار ہے, کھلائے گا. وہ بے روزگار آدمی سے عورت نکاح نہیں کرتی, کر بھی نہیں سکتی. کیا کرے گی وہ جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو کیا, اس کو تو کفالت چاہیے نا. تو بے روزگاری اسلام میں عورت میں عیب نہیں ہے. کس میں عیب ہے؟ مرد میں. تو مرد و عورت کا ریشو برابر بھی ہو. نکاح کے قابل مرد ہمیشہ عورتوں سے کم ہوتے ہیں اور عورتیں ساری نکاح کے قابل ہوتی ہیں. تو یہ بھی 1400 سال پہلے پیغمبر نے جو عورتوں کے مسائل کا حل دیا ہے نا, آج کسی کے پاس اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو ایک ایک آرڈر کو اسلام کے اٹھا کے دیکھ لو میرے بھائی, آپ کو اس کا پلڑا بھاری ہی ملے گا. اور ایک آخری بات کر کے, سچی مچی کی آخری بات کر کے بیان ختم کر رہا ہوں, پھر آپ کو میں کچھ سوالات کا موقع دوں گا. دے دوں موقع؟ کیا خیال ہے؟ لیکن 1 بائی 1 کرنا ہے, ایک دم سے وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں اچانک. تو آخری بات, وہ جو میں ہر جہاں بھی میرا کسی غیر مسلم کنٹری میں بیان ہوتا ہے یہ بات میں لازمی کرتا ہوں, آپ کو اچھی لگے یا آپ کو بری لگے. دیکھو ہمیں جو اسلام نے ہدایات دی ہے نا, اسلام دین کامل ہے. تو غیر مسلم کنٹری میں کیسے رہنا ہے, کیا یہ پاسبل ہے کہ اسلام اس بارے میں آپ کو ہدایت نہ دے؟ بولو پاسبل ہے؟ پوری سورہ یوسف اسی پر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ایک غیر مسلم کنٹری میں تھے جس کو مصر کہا جاتا ہے. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے دین کو ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا. مصر میں قحط پڑنے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کو خواب آیا نا, انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. بھائی میں دیکھ رہا ہوں 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور اسی طرح گندم کے سبز خوشے وہ خشک کو کھا رہے ہیں. بادشاہ صبح اٹھا, اس نے بولا بھائی یہ لگتا ہے کوئی تعبیر والا خواب ہے. ہر خواب تعبیر والا, کیونکہ بہت سے لوگ خواب میں 4 شادیاں دیکھ کے اٹھ کے مجھے تنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا بھائی سو جا یار, تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو ہر خواب کی تعبیر, خوابوں میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو سچی مچی میں ہو گیا ہوتا نا تو یہ خواب کنٹینیو نہیں رہتا, پہلے ہی خوف سے اڑ جاتا. اچھا بھائی, تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام, بادشاہ نے درباریوں کو بلایا, بھائی ادھر آؤ. بس یہ آخری واقعہ سنا کے بیان ختم. درباریوں کو بلایا, بھائی صاحب ادھر آؤ ذرا. جو سچا خواب ہوتا ہے نا اس میں انسان کو سگنل ملتا ہے کہ یہ معمولی خواب نہیں ہے. اچھا کسی کو روز ہی سگنل مل رہا ہے نا تو یہ فالٹ ہے پھر اوپر کا. جیسے ایک
نجومی کے پاس ایک بادشاہ گیا کہ مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے نا. بادشاہ نے کہا یہ لگ رہا ہے کوئی نیا ملک فتح ہوگا. پھر بادشاہ نے کہا یہاں بھی ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کوئی نئی اولاد ہونے والی ہے جو شہزادہ بڑا خاندانی قسم کا ہوگا. بادشاہ نے کہا ادھر گھٹنے میں خارش ہے. اس نے کہا کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی خزانہ بھی دریافت ہونے والا ہے. بادشاہ نے کہا وہ دوسرے. اس نے کہا خارش کی بیماری ہے بھائی, علاج کرایا. تو بعض لوگوں کو روزانہ ہی لگتا ہے کہ ہمیں سچا خواب آ رہا ہے, تو وہ فالٹ کس کا ہے؟ دماغ کا فالٹ ہے. تو کبھی کبھار ہو جاتا ہے, قدرت کی طرف سے اشارہ بھی ملتا ہے, یعنی مضبوط دل میں بات آ جاتی ہے یار اس خواب کی یقیناً کوئی تعبیر ہے. تو مصر کے بادشاہ کو خواب آیا 7 موٹی گائے 7 دبلی گائے کو کھا رہی ہیں. اس نے کو لگا کہ بھائی یہ معمولی خواب نہیں. صبح اٹھا, اس نے درباریوں کو بلایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, تو یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم لرؤیا تعبرون, تم تعبیر بتا سکتے ہو تو ذرا بتاؤ. یہ عادت ہمیشہ سے لوگوں کی رہی ہے کہ جس چیز کا پتہ نہیں ہو پھر بھی بولنا ضرور ہے. تو ان لوگوں نے بھی کہا بول دیتے بھائی ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ کہنا نا کہ مجھے معلوم نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. آج کل پاکستان میں تو ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے. ہر شخص ڈاکٹر بھی ہے, مفتی بھی ہے, انجینئر بھی ہے, اور سائنسدان بھی ہے, تاجر بھی ہے. ہر شخص کو آپ کسی سے کوئی مشورہ لے لو, گھنٹہ بیٹھ کے مشورہ دینا شروع کر دے گا آپ کو. بھائی ایسا نہیں ہوتا سب کو سب کچھ پتا. مجھ سے لوگ آتے ہیں بزنس کا مشورہ دیں, میں نے کہا بھائی ہم تو ڈوبو چکے ہیں بہت کچھ ہونا, تو ہمیں کیا. تو ہر ایک کو سب کچھ نہیں پتا ہوتا بھائی. ہم سے دین کی بات پوچھو, علم کی مسئلے کی بات ہو, اور ہر مسئلہ بھی ہمیں ہر وقت نہیں پتا ہوتا. بہت سے مسئلے نہیں یاد ہوتے, تحقیق کرنی پڑتی ہے. تو جو آدمی ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہا ہے سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں پتا. تو وہ درباریوں کو چاہیے تھا کہہ دیتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, کسی اور سے پوچھیں. لا, یہ تو کہنا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اضغاث احلام, بادشاہ سلامت آپ اصل میں ایکچولی دن بھر مصروف رہتے ہیں حکومت کے کاموں میں, تو وہ پراگندہ خیالات ہیں مختلف قسم کے آپ کی کھوپڑی میں آ گئے ہیں. 7 موٹی گائیں پتلی گائیں, یہ کیا ہے, یہ کوئی خواب ہے؟ اور اضغاث احلام وما كنا بتأويل الاحلام بعالمین, اس ٹائپ کے خوابوں کی تعبیریں ہم نہیں بتاتے. ہم وہی بتاتے ہیں جو خاندانی قسم کا خواب ہو, تمیز کا خواب ہو, یہ اوٹ پٹانگ چیزیں نہیں آتی. اچانک ایک شخص کو خیال آیا جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ بھائی یوسف نے مجھے تعبیر بتائی تھی 100% وہی تعبیر نکلی. فوراً یوسف علیہ السلام کے پاس گیا کہ ایھا الصدیق, اے دوست, افتینا فی 7 بقرات سمان, 7 موٹی گائیں دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں, سبز خوشے اس کو کھا رہے ہیں, تو آپ ذرا کائنڈلی تعبیر بتا دیں, میں جا کے لوگوں کو فوراً بتاؤں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے تم ایک غیر مسلم اسٹیٹ میں ہو, کافروں کی حکومت ہے, تم سب کافر کے بچے ہو, جہنمی ہو, میں کیوں تمہیں خوابوں کی تعبیریں بتاؤں, بیڑا غرق تمہارا. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اور یوسف علیہ السلام پہ ظلم بھی ہوا تھا جیل میں, الٹا غلط الزام لگا کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا. نہ خیر خواہی کی ہے کہ بھائی ایک گورنمنٹ کے بادشاہ سے میں انتقام میں پوری انسانیت کو تباہ نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام فوراً تعبیر سمجھ کے قحط پڑنے والا ہے, اور ایسا قحط پڑے گا نسلیں تباہ ہو جائیں گی. کہہ سکتے تھے کہ تباہ ہو جاؤ, میں کیوں بتاؤں تعبیر, مرو. بھائی ایک شخص جو بادشاہ نے اگر ظلم کیا ہے, اس کی عزیز مصر نے اگر ظلم کیا ہے, اس کی بیوی نے ظلم کیا ہے, تو پوری اسٹیٹ اور پوری قوم سے آپ انتقام نہیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, میں پیغمبر ہوں نا, قوم کی خیر خواہی کی, وہ قوم کافر ہے. آپ نے بتایا 2 احسان کیے مصر کی حکومت پہ. ایک تو تعبیر بتائی کہ 7 سال بہت سخت قسم کا قحط پڑنے والا ہے, لہذا پہلے سے 7 سال کے لیے اسٹور کرنا شروع کر دو. پلاننگ ابھی سے کرنی پڑے گی اگلے 7 سالوں کی. سمجھتے ہیں کہ جتنا گندم کھانا ہے ضرورت کا کھاؤ, باقی اسٹور کرو اس کو. اور اس سے یوسف یہ ایک احسان تھا. اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا, بادشاہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ نے کہا ان کو لے کر آؤ. جب یوسف علیہ السلام آئے ہیں, بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے بات چیت کی. بادشاہ کو اندازہ ہوئے تو بہت ذہین ہے. بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے آج کے بعد میرے پاس مضبوط ٹھکانہ ہے, آپ میرے ساتھ محل میں بیٹھا کرو گے, آپ کو سرکاری پروٹوکول ملے گا. یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے بس ٹھیک ہے بھائی, میرا مقصد کیا ہو گیا, حاصل جیل سے بھی نکل گئے, سرکاری پروٹوکول بھی ہو تو تم کم وقت کافر کے بچے ہی نا. ہمارا ایٹیٹیوڈ کچھ اس ٹائپ کا ہے, ہو تو کیا کافر کے بچے ہو, ٹھیک ہے نا. وہ تو جیل سے نکلنا تھا اس لیے میں نے بتا دی تعبیر نا. یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا بادشاہ بڑی فارم میں آیا ہوا ہے اور بڑی ایک دم متاثر ہے. یوسف علیہ السلام نے فوراً وہ عہدہ مانگ لیا جس سے مصر کو بے پناہ فائدہ ہونے والا تھا. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا قحط کے دنوں میں یہ اسٹور تو کر لیں گے جو میں نے بتا دیا ان کو یہ نہیں پتا
کہ کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا کھانا ہے, اور پوری دنیا میں جب قحط پڑے گا, مصر کے ارد گرد جتنے کنٹریز ہیں ان میں قحط پڑے گا, وہ سارے مصر کی طرف ہی آئیں گے, تو ان کو کس قیمت پہ یہ خوراک کے ذخیرے بیچنے ہیں تاکہ وہ بھی قحط سے بچے اور مصر کی گورنمنٹ اکنامکلی اسٹیبل ہو جائے. یہ علم ان کے پاس, اس کے لیے تو اکاؤنٹنگ کا علم چاہیے, اکنامکس کا ماہر ہونا چاہیے نا. تو یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ مجھے ایسا کریں کہ فلانی وزارت مجھے دے دیں. ہمارے سیاستدان ایسی وزارت چاہتے ہیں جس میں نوٹ چھاپنے کا موقع ملے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب اگر مصر اکنامکلی ترقی کر رہا ہوتا نا تو وہ کہتے مجھے وزیر خزانہ بنا دو, تو انگلی اٹھ سکتی تھی, بھائی اتنا اسٹیبل ملک ہے, اس میں تو وزیر خزانہ بننے میں کیا ہے فائدہ. قحط میں مصر ہلاک ہونے والا تھا, ایسے موقع پہ وزارت خزانہ کا عہدہ مانگنا, اس میں کوئی لالچ, بولتے کیوں نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں تو کوئی لالچ ہی نہیں ہو سکتی. اس میں سوائے اس کے کہ مصر کو تباہی سے بچانا, اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں ہو سکتی. یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا بادشاہ سلامت فارم میں آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عہدہ, تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض, آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دو, انی حفیظ علیم, کیونکہ وزیر خزانہ میں دو کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. ایک وہ خزانوں کی حفاظت کرے, خود نہ کھائے, یہ کوالٹی میرے اندر, ضرورت کے وقت اپنی تعریف کرنا بھی جائز ہے. تبھی رشتہ جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو کتنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ضرورت ہے. وہاں جا کے انہیں بولو خاکسار, مسکین, غریب خانہ نہیں ملے گا. وہاں تو بولنا پڑتا ہے بنگلہ ہے بھائی, کوئی غریب خانہ نہیں ہے, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں, خاکسار واکسار نہیں ہے, بڑے اللہ کا شکر ہے, اللہ کا دیا بہت ہے, سر اٹھا کے جی. یہ تواضع بزرگوں کے سامنے کیا کرو, خاکسار, غریب, مسکین. رشتے والوں کے سامنے ایسی تواضع کرو گے تو بولیں گے پھر کسی خاکسار سے جا کے شادی کرو آپ. وہ میں نے بتایا تھا نا لطیفہ, بہت دفعہ سنا چکا ہوں میں. ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا میری طرح, میرے پاس وسیم کی طرح گھر تو نہیں ہے تو میں دل میں بٹھا سکتا ہوں, وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے پلکوں پہ گھما سکتا ہوں, کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر دے بھائی, یہ چاہیے. اچھا بھائی, اب وسیم کا نمبر مل جائے گا. اچھا, تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ انی حفیظ, میں حفاظت کروں گا, خیانت نہیں. کیونکہ وزیر خزانہ کسی کو بنا دیا جائے نا, اس پہ 4 آدمیوں کو مزید وزیر بنانا پڑتا ہے کہ یہی نہ کھا جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ سب سے زیادہ تو اس سے خطرہ ہوتا ہے. کہا میں حفاظت کروں گا. نمبر 2 علیم, صرف اخلاص کافی نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس کسی علم کی نالج نہیں ہوتی, اب کسی نیک فقہا نے مسئلہ بیان کیا کہ فوجی کمانڈر جہاد میں اس شخص کو بنایا جائے گا جو ایکسپرٹ ہوگا. فرمایا اگر آپ کے پاس آپشن ہے نا, ایک نیک ہے ایکسپرٹ نہیں ہے, اور ایک نیک نہیں ہے لیکن ایکسپرٹ ہے, تو ایکسپرٹ کو نیک پر ترجیح دی جائے گی, کیونکہ اس کی نیکی کا کرنا ہے کیا جب اس کو آتا ہی نہیں ہے لڑنا. اب آرمی چیف آپ نے بنا دیا, 4 مہینے لگے ہوئے بزرگ کو لے جا کے کہ یار یہ نیک ہے, تو وہ تو بھائی وہ نیک ہے تو ہے, کریں گے کیا ہو. تو نیک کے بجائے کیا دیکھا جائے گا بھائی, اس فیلڈ میں ماہر بھی ہے. ہر چیز میں شریعت میں یہی ہے, علاج ڈاکٹر سے کرایا جائے گا. آج اوٹ پٹانگ کام بہت ہو رہے ہیں, ابھی میں کیا اس پہ تقریر کروں, بیان پہ بہت لمبا ہو جائے گا. جو جس کا کام نہیں اس سے وہ کام کروایا جا رہا ہے. خیر, وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں لیکن نہیں سناؤں گا ابھی, وہ غلط لطیفہ ہے. وہ کہتے ہیں وزیر تعلیم سے کسی نے, نہیں غلط لطیفہ ہے, چلانے دیں, پہلے بتا دیا نا غلط ہے اس لیے. کہتے ہیں وزیر تعلیم سے کسی نے ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرویو لیا کہ آپ تعلیم کے بارے میں, اس کو کہہ رہے یار مجھے کیا پتا تعلیم کا, یار انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے, آپ کو نہیں پتا, کہہ رہے تھے اس وقت نہیں پتا تھا, تو ویسے ہی ریٹائر ہو گئے. جب تھے وزیر اس وقت نہیں پتا تھا. خیر, تو یوسف علیہ السلام نے دوسرا احسان کیا کیا, علیم, میں یہ علم جانتا ہوں, مجھے پتا ہے کتنا اسٹور کرنا ہے, کس قیمت پہ مارکیٹ میں اس کو دوسرے کنٹریز میں بیچنا ہے, تو یہ سب مجھے پتا ہے. یہ احسان کس پر تھا یوسف علیہ السلام کا؟ ان لوگوں پر جو جن کو ہم کیا کہتے ہیں, کافر کے بچے. ٹھیک ہے بھائی, جہاں انسانیت کی بات آئے گی تو اسلام آپ کو انسانیت پر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن کہتا ہے صرف وہ کافر سے دشمنی ہے جو میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں. یہ تو قرآن کی صاف آیتیں ہیں. تو جب آپ کسی غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہو تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہیں. نمبر 1, خیر خواہی کرنی ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ. ظلم میں تو کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا, وہ تو اپنے باپ کا بھی ساتھ نہیں دینا. لیکن آپ کا جو میسج گورنمنٹ کو جانا چاہیے وہ یہ نہیں جانا چاہیے کہ مسلمان ہمارے لیے خطرہ ہیں. میسج یہ جانا چاہیے کہ مسلمان اس ملک میں دوسروں سے زیادہ اچھے سٹیزن ہیں, زیادہ اچھا بن کے رہتے ہیں, لا کو فالو کرتے ہیں, ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو میں نے کہا ٹیکس دو, کہتے ہیں کافر کے بچے ہم کیوں ٹیکس دیں,
کافر کے بچوں سے تم سہولتیں ساری لے لو. ویل للمطففین میں کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آئے تو پورا پورا حق لیتے ہیں, جب دینے کی باری آئے تو ڈنڈی مارتے ہیں. آپ یہاں ٹیکس کی بنیاد پہ جو سہولتیں ہیں وہ ساری سہولتیں اٹھاؤ اور ٹیکس دیتے وقت ڈنڈی مارو, تو گورنمنٹ آپ سے پوچھے نہ پوچھے اللہ آپ سے پوچھے گا. اس لیے معاہدوں کی خلاف ورزی اسلام میں بہت بری حرکت ہے. تو اچھے بچوں کی طرح یہاں رہیں. آپ کو یہاں آزادی ملی ہوئی ہے, اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے بیان کا, تراویح پڑھ سکتے ہو آپ, یہاں عید کی نماز پڑھ سکتے ہو. تو یوسف علیہ السلام نے اس گورنمنٹ پر احسان کیا, اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی مصر کی. تو تمیز سے بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. لیگل وے میں آپ اپنے حقوق منوائیں. این ممکن ہے کہ آپ ہی اسمبلیوں میں جاؤ, آپ کو موقع دیا جائے. لیکن اگر آپ نے کچھ اوٹ پٹانگ حرکتوں کی کوشش کی, کچھ اسکالر آئیں گے آپ کو مختلف لیبل لگا کے مختلف عنوانات سے اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش کریں گے, ان میں کچھ 2 نمبر ہوں گے, کچھ مخلص ہوں گے, لیکن جو مخلص بھی ہوں گے وہ نادان دوست والا کام کر رہے ہوں گے آپ کے ساتھ. بعض دفعہ دوست مروا دیتا ہے. ہمارے ابا نے مروایا ایک بچے کو, ہمارے دوست تھے, ان کے لیے رشتہ آیا تو لڑکی والے ابا سے ملے. ابا نے کہا بھائی دیکھ لو. ابا کو بہت صاف گوئی کی عادت تھی, حالانکہ لڑکے میں کوئی خرابی نہیں تھی. ابا کہہ رہا دیکھ لو دیکھ لو, خود ہی وہ ڈر گئے. تو میں نے پھر بات کی, میں نے کہا اچھا آپ کے بچے میں کوئی خرابی نہیں, بس میں کلیئر بات کرنے والا آدمی, خود ہی پرکھو. میں نے کہا یہ تو اگلا ڈر گیا. تو ابا نادان دوست نکلے کہ نہیں نکلے بھائی, تو نادان دوست ہوئے. تو آپ بعض دفعہ دوست نہ, کچھ اسکالرز ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے, علم میں کمال نہیں ہے, رسوخ نہیں ہے, کچھ ایسی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کا فیوچر یہاں پہ تاریک ہو جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو جو باتیں میں نے کہیں اللہ ہم سب کو اس میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور جو حق باتیں ہو گئیں اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی بیٹا, یہ بچہ بہت دیر سے کمپلین کرتے ہیں کہ عربس کے بارے میں کہ وہ لوگ اپنے بیٹیوں کو اکرام دے کے ان کا فیس اللہ وجہ مسودہ جی 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 چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے جی. اور وہ سپریس ہوتے ہیں. میں پوچھنا تھا اگر ہم نے ایک بیٹا کو بہت اکرام نہیں کرایا تو کیا وہ اس پہ بھی سزا ملے گی؟ ہمارا فیس ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عرب کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر ہم بیٹے کے ساتھ بدسلوکی کریں تو کیا ایسے میں بھی ان کا چہرہ سیاہ رہے گا قیامت کے دن؟ ایسا ہی نا؟ ہاں تو رہے گا, بالکل رہے گا. وہ بیٹوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں ہوتا تھا نا بیٹا جو بیٹیوں کے ساتھ, اس لیے اللہ نے کہا, ورنہ اللہ کی نظر میں دونوں کے پر ظلم حرام. چلیں جی آپ پوچھیں. ہاں آپ نے جواب دیا, وہ جواب کی صحیح سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کہا کہ جو انٹرسٹ جو لون ہم لے رہے ہیں اس پر انٹرسٹ دے رہے ہیں اس پر کاروبار جائز ہے, وہ بات کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ دیکھو سودی قرضہ لینا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, لعنتی عمل ہے. لیکن کسی نے قرضہ لے لیا, گناہ تو کر لیا, مگر اس قرضے سے جو چیزیں خریدے گا, کاروبار چلائے گا, وہ کاروبار حرام نہیں ہوگا. یہ ہے مسئلہ, کیونکہ وہ رقم حرام نہیں ہے, یہ عمل حرام ہے, عمل برا کیا. لیکن کسی نے سود لے کے کوئی کاروبار کیا, یعنی کسی کو قرضہ دیا تھا اور اس پہ انٹرسٹ لیا اس نے, اس انٹرسٹ کی رقم, کیونکہ وہ رقم ہی حرام ہے, اس رقم سے کوئی کاروبار کرے گا تو اس کاروبار کا پروفٹ بھی حرام ہوگا اور سود لینے کا گناہ بھی ہوگا. یعنی سود لینے میں 2 گناہ ہیں, ایک سود لینے کا گناہ اور ایک حرام کاروبار کا گناہ. اور سود دینے میں ایک گناہ ہے کہ سودی قرضہ کیوں لیا آپ نے, سمجھتے ہیں؟ یہ فرق ہے دونوں میں. جی 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 بس اسپیڈ مانے نہیں, مشین کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. نہیں, چھری چلاتے ہوئے تکبیر پڑھنا ضروری ہے, بٹن مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہیں؟ ایک سوال ان سے پوچھ رہے تھے. جی
کا جو مسئلہ ہے وہ کافی ہمارے پاکستان انڈیا سے لڑکے آتے ہیں پاکستان میں وہ کاؤنٹ ہوتے باتیں ہیں. اگر میں سوال اسکپ کر دوں, مجھے پتا ہے آپ کیا پوچھ رہے ہیں نا, مجھے تو سنتا رہتا ہوں. دیکھو یہ جو موضوع کا مسئلہ ہے نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسئلہ ثابت ہے وہ ان موضوعوں پہ ثابت ہے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہوتے تھے. تو یہ والے موزے تھے ہی نہیں. جب تھے ہی نہیں تو آپ ان پہ فتویٰ کیسے لگا سکتے ہو؟ جوتوں کا آلٹرنیٹ ہوتے تھے, اس لیے چاروں اماموں نے, امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, میں کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں تاکہ وہ جوتوں کا آلٹرنیٹ بن سکیں. تو اس لیے چاروں ائمہ کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں. تو وجہ اس کی یہ کہ جو چیز تھی نہیں نبی, یہ جوتوں کا آلٹرنیٹ تھوڑی ہے جو عام ساکس ہم پہنتے ہیں, اس لیے ہماری نظر میں اس میں مسئلہ جائز نہیں. کوئی کر رہا ہو تو پھڈے بازی نہ کریں آپ, وہ اس کا ذاتی عمل ہے, اس کو کرنے دیں. کچھ نہ کچھ شرطیں ہر فقہ میں لگی ہوئی ہیں. جوتے اگر ٹو تک جوتے ہوں, آپ کے ٹخنے تک جوتے ہوں تو آپ ہاں جوتوں پہ مسا بھی ہو سکتا ہے. 24 گھنٹے رہ سکتا ہے وضو. ہاں سفر, جی رہ سکتا ہے, 24 گھنٹے مسا رہ سکتا ہے اس میں. سفر میں ہے تو 3 دن. صاحب ایک سوال, میرا نام محمد عدیل ہے, میں نام نہ بتائیں, بس اسپیڈ سے سوال پوچھیں نا, بہت سارے لوگ. یہاں ایک اسکالر مجھے ملے تھے, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے ایسا بولا کہ اگر ہم ٹیکس بھر دیتے ہیں تو پھر ہمیں زکوٰۃ دینا نہیں, بالکل نہیں, زکوٰۃ الگ چیز ہے, وہ دینی پڑے گی ٹیکس کے ساتھ. سوال جلدی, میں جہاں اشارہ کروں صرف اسی کو اجازت ہے تاکہ پھڈا نہ ہو نا, ورنہ تو ادھر سے جہاں انگلی اٹھیاں بس ادھر جائے. اس میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں نا, وہ میرا یوٹیوب پہ سن لیں. جی اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈاؤن پیمنٹ کے طور پر آپ کے کانٹریکٹ پر 0% انٹرسٹ لکھ دیں گے, لیکن انیشلی آپ سارا جو ہے نا وہ پیمنٹ جتنی بھی جو سود, اگر وہ 5 سال کی آپ نے فائنینسنگ گاڑی کی کرائی ہوئی ہے تو کہتے ہیں انیشلی آپ سارا دیتے ہیں, ہمارے کانٹریکٹ پر 0%, تو یہ وہ سب ڈاؤن پیمنٹ کی مد میں آ جائے گا. تو کیا یہ جائز ہے, یہ بھی وہ سود کی اس میں نہیں, جو قسطوں میں, ہاں تو اسی وقت اگر طے ہو جائے نا, قسطوں پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے, یہ سود نہیں ہے, لیکن اسی وقت طے کر دیا جائے کہ یہ پیمنٹ پہ میں لوں گا, اور پھر کس لیٹ ہونے کی صورت میں اضافی نہیں ہو, بس 7 سال ہو 10 سال ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ارشاد. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا جو کام ہوتا ہے کیا وہ حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے, ریئل اسٹیٹ کمیشن ایجنٹ ہے, پلاٹ فائلیں ادھر ادھر کرنے کا کمیشن لیتا ہے. مورگیج وغیرہ جائز نہیں بھائی, نہیں, سودی قرضہ لینے میں تعاون کرنا بھی جائز نہیں ہے. دیکھیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اگر یہ کرتا ہے نا کہ آپ نے بینک سے لون لیا, ریئل اسٹیٹ ایجنٹ وہ بینک سے جا کے لے لیتا ہے, اپنے پیسے بینک سے لیتا ہے, لیکن درخواستیں ساری آپ کی دی ہوئی ہیں, تو اس میں ریئل جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے اس کو گناہ نہیں ملے گا. ریئل اسٹیٹ سے پیسے لے لیتا ہے, ہاں لیکن وہ ارینج کر دیتا ہے مورگیج بھی اور سب کچھ. نہیں, وہ ارینج نہیں کر سکتا, شرم صحیح ٹھیک نہیں ہے یہ. جلدی پوچھیں بھائی, جلدی غیر مسلم دوست کا انتقال ہو گیا, مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں, مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے, بس تعزیت کر سکتے ہیں بھائی, بہت افسوس ہوا کہ انتقال ہو گیا, نہ ہوتا تو اچھا تھا. ہاں بالکل کیا جائے گا, جو ہیں جو مذہب پر ہیں وہ اہل کتاب ہیں, ان میں جو ایتھیسٹ ہو گئے وہ تھوڑی ہیں. چلو بھائی ٹاٹا, السلام علیکم.